یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آیت تو شراب سے متعلق ہے، ذرا سا اس کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے۔ یہاں حکم کیا ہے کہ نماز جب پڑھ رہے ہو تو تمہیں پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی نشے میں نہیں ہوتا، لیکن سوال لکھیے کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے نماز؟ حتی تعلموا ما تقولون، کیا ہم نماز کا ترجمہ جانتے ہیں؟ ہم شعوری طور پہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم رٹے رٹائے اور ایک عادت کے سٹائل کے اوپر ہی تو نہیں پڑھتے جا رہے نمازیں؟ اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے کچھ باتیں طہارت سے متعلق تھیں۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 44 سے 46 میں یہود کی کچھ نازیبا حرکات کا تذکرہ ہے جو کہ انہوں نے مختلف ادوار میں کی، اور ان کے علماء جو تھے وہ دین کے موضوعات کو بدل دیتے تھے۔ عام لوگ چونکہ عوام جو تھی وہ ان پڑھ تھی اور لوگوں کو کتاب سے جوڑتے نہیں تھے، اور پھر جو دل چاہتا تھا کہیں یحرفون الکلم، جگہ سے بات کو بدل دیتے، کبھی یقولون سمعنا وعصینا، اور کبھی اللہ کے نبی کو دے کر رعینا کا لفظ بولتے تھے۔ تو یہ ان کی خیانتیں ہیں جس کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کر دی آیت 47 میں کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، کہ اللہ کے نبی پر جو نازل ہو رہا ہے نا اب اس پہ ایمان لاؤ۔ یہ سب آیتیں مدینہ میں لٹرلی جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ایک چھوٹی سی تصویر کشی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48 کا موضوع شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں شرک کی قباحت ہو جائے، کیونکہ یہ وہ واحد جرم ہے کہ جس کی توبہ کیے بغیر اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو معافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور میں کہتی ہوں کہ جو ہماری ان پڑھ عوام ہے، بیچارے دیہاتوں میں رہنے والے، صرف ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیجئے، کوئی تفسیر نہیں، کوئی اس کو بڑی بڑی باتیں نہ کریں، تو انشاءاللہ ان کے اندر سے شرک جو ہے وہ ختم ہوگا۔ پھر آیت 49 سے 50 میں یہود کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے، اور وہ کیا تھا؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑا پاک سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا تھوڑا سا بھی۔ کیا پتہ چلا کہ اپنی تعریفیں کرنا، خود کو بہت نیک سمجھنا، یہ بھی بات پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر آیت 51 52 میں یہود کی طرف سے مشرکین کی حمایت، کیا یہود کو ساتھ تو مسلمانوں کا دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ بھی اہل کتاب، تو یہ بھی اہل کتاب۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے انہوں نے کہا مشرکین مکہ تو زیادہ بہتر ہیں۔ کیا تھا جملہ ان کا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ آپ کو اگر اس کی اہمیت بتا سکوں تو یہ بالکل ایسے ہے کہ آج کے دور میں ایک دیندار کسی دوسرے دیندار کو اچھا کہنے کی بجائے کہے تمہاری جگہ سے بجائے وہ فلموں میں نیوڈیٹی پھیلانے والے وہی اچھے ہیں، کیسا برا لگے گا؟ جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تعصب اور بغض آتا ہے نا تو ایک دیندار دوسرے کو بعض دفعہ جہنمی بھی کہنے لگ جاتا ہے اور کافر۔ ایک جملہ تو آج ہم بہت بولتے ہیں، چاہے بے شعورے پن میں بولتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جی یہ کافر آج کے مسلمانوں سے اچھے ہیں، یہ نان مسلم جو آج کے مسلمانوں سے اچھے ہیں، جی ہمارے ملکوں سے تو وہ ملک اچھے ہیں۔ دیکھیے ہر بات کو کہتے ہوئے ضرور سوچئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا۔ پھر اس میں جبت اور طاغوت پر ایمان لانے اور کافروں کو اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ قرار دینے والوں کو اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق بنایا گیا۔ سوال یہ کہ جبت کیا ہے؟ جبت بت کو، کاہن کو، ساحر کو کہتے ہیں، یعنی ایسی بیکار چیزیں، سفلی چیزیں، ایسی عملیات جس کو اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، سپرسٹیشیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز اس آیت میں طاغوت، طاغوت کو تو بس اب ایک لفظ میں کہیے کہ ہر طرح کا معبود، جھوٹے معبود، فالس گاڈز، جس کو ہر دور میں مختلف طریقے سے پروموٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت 53 سے 55 میں یہود کی مسلمانوں سے دشمنی، اور یہ ساری آیتیں اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود رویوں کو دیکھ کر سامنے آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، کیا واقعی ان کا کوئی بادشاہت میں حصہ ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ تو کسی کو چھوٹا سا بھی کچھ نہ دیتے۔ نقیر کا لفظ آیا، اصل بات ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ ایک چیز ہمارے لیے غور کی ہے وہ کیا ہے
کہ جب کسی کے دل میں دوسرے کے لیے حسد اور بغض آ جاتا نا تو اس کو اس کی خوبی نہیں دکھتی. ہم یحسدون الناس علی ما آتاکم، اپنے آپ سے پوچھیے کیا میں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد تو نہیں کرتی؟ چاہے اس کے کپڑے ہیں، اس کا علم ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے شوہر کی اس کے لیے محبت ہے، یا اس کی بیوی بہت اطاعت والی ہے، تو بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کسی کو جو نعمت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. پھر آیت 56 سے 57 میں بہت ہی بھیانک ناک منظر ہے کھالوں کے جلنے کا. جہنم میں جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے بدل دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو یہ بات کی کہ ان الذین کفروا کے بعد اگر آپ دیکھیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جسم پہ جلنے کا جو اثر ہے نا یہ سکن کو ہوتا ہے. آج میڈیکل نے اس چیز کو پروف کیا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو آگ لگ جائے تو درد کب تک رہتا ہے؟ جب تک سکن نہیں جلتی. جب سکن جل جاتی ہے تو ہڈیوں کو درد نہیں ہوتا. اس تکلیف کو مستقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدلناہم جلودا غیرہا. حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو اللہ ان کی کھالوں کو کیسے بدلے گا. ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کافر کی داڑھ یا اس کی کچلی کا دانت احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن چلنے کی مسافت کے برابر ہوگی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7185. آپ کو مجھے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کیونکہ یؤمنون بالغیب. جنت جہنم آج آپ کے میرے لیے غیب کا معاملہ ہے. بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ جلانا، اللہم اجرنا من النار، اور کسی کو کفر پہ مرنے بھی نہیں دینا. آپ میں جتنا اللہ کی اس بات کو عام کرتے جائیں ہمارے ارد گرد سے انشاءاللہ تعالیٰ ہر خرابی دور ہوتی جائے. یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 58-59 میں اسلام کے سیاسی اصول ہے، یعنی اسلام میں کیا اتھارٹی ہے. لیکن ہر ملک کا ایک لیجسلیشن ہے، لا ہے، قوانین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلے کرو تو انصاف کے کرو. کیا پتہ چلا؟ مکمل یعنی مطلق. مطلق وہی لفظ ہے جس سے لفظ طلاق ہے، کمپلیٹ اور غیر مشروط انکنڈیشنل اطاعت یا سبمیشن صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. یعنی مسلمان یا پوری دنیا کا ہر انسان جہاں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سنے تو پھر اس کے پاس کوئی کراس کوسچن نہیں ہے، کوئی ifs and buts نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی حکمت کہ نہیں؟ آپ کو پردے کی حکمت سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو سود کی برائی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ ڈزنٹ میٹر، بس آپ نے ماننا ہے. آپ اپنے بچے سے بھی یہی چاہتے ہیں. اگر آپ بچے سے کوئی بات کریں اور وہ آگے سے سوال جواب شروع ہو جائے، کیوں، کیا نقصان ہے، اسے کیا ہوگا، تو آپ کو غصہ آئے گا. تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے جو بات کر دی وہ ہمارے فائدے کی ہے. اس کے بعد اولو الامر. اولو الامر کون ہوتے ہیں؟ جو اس معاملے کے ذمہ دار ہیں. مثلا دیکھیے کہ کسی ملک کے حکمران وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے ملک کے بارے میں وہ کوئی ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں، مثلا چاند نظر آ گیا، روزہ رکھ لیا جائے. آپ رکھ لیجئے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس پہ زیادہ سوچنا. اس طرح آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو مینجمنٹ والے کہتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے تو باندھ لے. تو کسی معاملے کے اولو الامر، اس میں مذہبی رہنما بھی آتے ہیں دوسرے. ان کی بات ماننے کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت تو صرف کیا ہے؟ انما الطاعت فی المعروف. یعنی بیوی شوہر کی بات مانے، یا ایون ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بات مانے گا تو کون سی مانے گا؟ جس میں اللہ کے حکم کو ماننے کی بات ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی کہے گا تو وہ اپنے حق سے زیادہ استعمال کر رہا ہوگا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت بھی، اور مشکات المصابیح میں 3665 نمبر کی بھی روایت ہے. ایک اور روایت وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی ہے کہ اللہ کی معصیت ہو تو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. اور سیم تھنگ بیوی کے اوپر بھی ایسی کوئی لائبلٹی نہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے صرف اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. یعنی شوہر کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرے گی،
اور یہ روایت مسند احمد کی 12116 نمبر کی ہے۔ پھر آیت نمبر 60 سے 61 کا ٹاپک ہے اطاعت رسول سے گریز منافقت کا مظہر ہے، یعنی اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے تو دل میں کہیں نہ کہیں نفاق کا بیج ڈل چکا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے ہم سب کو بتا دیا کہ تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے۔ آپ دیکھیں نفاق نظر نہیں آتا، لیکن نفاق کا بڑا گہرا تعلق رسول کی اطاعت سے ہے۔ منافق کو اللہ کی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، مرنا جینا اس کے بعد کی معاملات بھی سمجھ آتے ہیں، لیکن وہ رسول کا طرز زندگی قبول نہیں کرتا۔ اس کو لگتا ہے کہ اس میں میرے اوپر بہت ساری پابندیاں لگ جائیں گی، لہٰذا منافقانہ روش سے آنے والی جو تکلیفیں ہیں اس پر منافق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ 62 63 پہ آئے گا۔ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ جو بھی قانون توڑے گا، دنیا میں بھی سزا ملنے کی امید تو ہوتی ہے نا، کوئی اوور سپیڈنگ کرے گا، سیٹ بیلٹ نہیں باندھے گا تو جرمانہ لگے گا نا، بس اتنی بات سمجھیے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کہیں بھی چھوڑے گا اس پہ ضرور کوئی مصیبت آئے گی۔ چونکہ یہ اسباب کے پردے میں آتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو یہاں بتایا گیا کہ جب بندے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو جس دل میں نفاق ہوتا ہے وہ کیا کہہ دیتا ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیوں آ گئی؟ اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کیوں نہیں ایسا ہوتا، پر ایسا کیوں ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کی کیے دھرے سے، تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو اصلاح کے لیے ایسے کہتے ہیں، ہم تو خاندان کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو خوب پتہ کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، آپ کیا کیجئے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کیجئے، اور وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ قول بلیغ کیا ہوتا ہے؟ قول کہتے ہیں بات کو، اردو میں بھی بولتے ہیں، اقوال زنی بڑا معروف فریز ہے ہمارے کلچر میں۔ بلیغ بلغہ سے تبلیغ، ابلاغ پہنچنا، یعنی دلوں میں پہنچنے والی بات، دلوں کو نرم کرنے والی بات۔ اصلاح کے لیے احسان ضروری ہے۔ آپ اپنے بچے کو کسی بات پہ ٹوک رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ کو ٹوک رہے ہیں، ایون اپنی میڈ کو کوئی بات کہتے ہیں، اگر آپ کے بات کرنے کے انداز میں ٹونٹ ہے، طنز ہے، سختی ہے، وہ نہیں مانے گا۔ یہ بات سمپل سی ہے۔ اب دیکھیے لیکوڈز کی کیا شان ہے، وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، پانی گرے گا تو بھی اس میں گر جائے گا اور چادر پوری گیلی ہو جائے گی۔ اس کی جگہ آپ خشک آٹا رکھ دیں، چاول بکھیر دیں، وہ وہیں پڑے رہیں گے۔ تو جو نرم بات ہے نا وہ پینیٹریٹنگ ہوتی ہے، جسٹ لائک لیکوڈ۔ اچھا ہماری باتیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ پتھر، تانے، طنز، یا پھر ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں ایئر کی طرح، ایک کان سے بچے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں۔ اصلاح کا اصول ہے کہ اگلے کو بات پہنچے تو صحیح۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت 65 سے 68 کا بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا، یہ تو بات پکی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، واحد مقام ہے قرآن کا کہ اللہ نے قسم کس طرح کھائی، آپ کے رب کی قسم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو اس میں آپ کو مجھے اپنے آپ سے یہ انشاءاللہ وعدہ کرنا ہے کہ جہاں بات اللہ کے رسول کی آ جائے گی میں نے اس بات پہ لبیک کہنا ہے۔ قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، سیرت کی بات ہو، ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہونا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خوشخبریاں بہت سی ہیں۔ آیت 69 سے 70 اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہوتے ہیں؟ ہم سب سورہ فاتحہ کی روشنی میں ہر روز کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ آیت انعمت علیہم کی تفسیر ہے۔ آپ اس کو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 بتاتی کہ انعام والے لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ من النبیین، انبیاء کرام، صدیقین، صدیق، شہداء اور صالحین، یعنی یہ 4 کیٹیگریز ہیں جس میں ایک انسان اپنے داخلے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور جس کو ان کا ساتھ مل گیا وہ بچ گیا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے اور ہم دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 71 سے 73 میں اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل ہے۔ آج جنگیں نہ بھی ہونا تو دین کے کسی بھی تقاضے سے جان چھڑانا یہ نفاق ہے، اور آج ہم خود دیکھ سکتے ہیں امت مسلمہ میں کیا ہوتا ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو اس دور کے تھے ان کے کچھ جملے تھے، اس میں سے ایک جملہ کیا ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ جب مسلمانوں کو کامیابی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ منافق کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ جنگ میں فتح مل جائے، غلبہ مل جائے، اور ساتھ دوسری بات ہے کہ مال غنیمت میں حصہ مل جائے، جو اہل دنیا کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن میدان جنگ میں زمین کے ٹکڑے لینے نہیں جاتا، مال غنیمت لینے نہیں جاتا، بلکہ مومن کو تو شہادت بھی مل جائے گی تو بھی کامیاب ہے، اور اگر کامیاب ہو کے غازی بن کے لوٹا تو بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے پھر 74 76 کی آگے بات میں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، وہ میدان علم ہو، وہ تبلیغ کا میدان ہے، انسانوں کی خدمت کا میدان ہے، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ آپ ایک دفعہ اس رستے میں جب نکل آتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا اجر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک ڈرائیور جو آ کے ڈیوٹی پہ بیٹھ گیا، آپ وہ گھنٹہ باہر انتظار کر رہے ہیں، اس کی پے سٹارٹ ہو گئی۔ ایک ایمان والا ہمیشہ جو بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، کل کے دور کو لے لیجئے، یا آج اللہ کے دین کے لیے آپ آن ڈیوٹی آ گئے، تو آپ کے لیے ناکامی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، جبکہ غیر مومن کا مقصد دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، اس میں کوئی کسی زمین کے ٹکڑوں پہ قبضہ کرنے یا تیل کے کنووں پہ یا سونے کے ڈھیر کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ اللہ کا دین غالب آئے۔ تو یہاں اصل میں مومنوں کو رغبت دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کا نظام نافذ کرتے ہیں، طاغوتی مقاصد ہیں جن کے، ان کے حیلے اور مکر بڑے کمزور ہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ کو مختلف جگہ میں مختلف جنگیں لگی ہوئی دکھتی ہیں، تو آپ اور میں ان ساری چیزوں کے مقابلے میں کیا جمع کریں؟ ایمان کی قوت۔ اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان ڈالیے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت ڈالیے، نبی کی محبت ڈالیں گے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیے آیت 77 میں، صبر محض، ڈونٹ بی ریئیکشنری۔ جب تک اسباب جمع نہ ہوں بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ظلم کے مقابلے میں درگزر کا حکم ہے، اور یہ آیتیں پورے مکی دور میں سامنے تھیں۔ کفوا ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو۔ آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے لوگ مکہ میں بھی تھے۔ ٹھیک ہے، خالد بن ولید کو تو اسلام ذرا دیر سے ملا، لیکن حضرت علی جیسے، حضرت عمر فاروق جیسے مسلمان، کیا وہ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم ابو جہل سے لڑائی کریں، وہ ہم پہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ کیا بلال کے اوپر ظلم و ستم دے کر حضرت امیہ پہ غصہ نہیں آتا ہوگا؟ لیکن کفوا ایدیکم، آپ کے میرے لیے آج اس میں اتنی بات عمل کی کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہے، اپنے اندر ایمان لانا ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو حالات ہوں اس میں اللہ پہ نظریں لگاتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کب سمجھ آتا ہے؟ جب کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت اس کے لیے اچھی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، ولا تظلمون فتیلا، یعنی مسلمان کا ایمان بالآخرہ مضبوط ہو۔ آیت 78 79 میں موت کا وقت طے شدہ ہے، اس حقیقت کو کھولا گیا کہ جس میں اینما تکون یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ جائے گی۔ عموماً لوگ جہاد کے لفظ پہ ڈر جاتے ہیں کہ پھر تو ہم مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، تم جہاں بھی ہوگے موت تو آئے گی، چاہے مضبوط قلعوں میں ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کیا گھروں میں رہنے والے نہیں مرتے؟ آپ دیکھیے کہ کیا لوگ میدان جنگ میں ہی مرتے ہیں؟ سفر میں کتنے حادثات ہوتے تو کیا لوگوں نے سفر چھوڑ دیا؟ کتنی کشتیاں ڈوبی تو کیا کشتی پہ سفر کرنا چھوڑ دیا؟ کتنے لوگ ڈیتھ بیڈ پہ بستروں پہ مرے تو کیا روز رات کو بستر پہ لیٹنا لوگوں نے چھوڑ دیا؟ تو یقین رکھیے کہ موت کا وقت طے شدہ ہے۔ اس کے بعد آیت 80 اور 81 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ کوئی حکم، کوئی چیز جس طرح قرآن پاک سے ثابت ہو سکتی ہے نا، ایسی حدیث سے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کو حجیت حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے میرے سامنے رکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت جانو،
یہ جو لفظ ہے نا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو اس کے اوپر نگہبانی بنا کے بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، آپ کے میرے لیے عمل کی بات یہ ہے۔ اب چونکہ پیچھے بہت نفاق کا تذکرہ ہوا تو اب منافقت کا علاج بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تدبر القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تدبر کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، دبر سے ہے یہ لفظ۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں کتنا کانٹراڈکشن ہوتا، کتنا اختلاف ہوتا، جبکہ اس کے اندر بالکل کانٹراڈکشن نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً یہ 23 سال میں نازل ہوا۔ آج بھی اب سورۃ فاتحہ سے ناس تک 30 پارے پڑھیں، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ شروع میں جو بات تھی وہ آخری پاروں میں پہنچتے ہوئے بدل ہی گئی، اور آپ کو اس قرآن کو پڑھتے ہوئے بالکل احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بچپن کی بات تھی، یہ جوانی کی تھی، یہ اب کمزور بات تھی۔ ہم خود اپنے اوپر بھی دیکھیں تو ہماری 23 سال کے اندر تو کتنی کنڈیشنز آ جاتی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس قرآن کو غور و فکر سے پڑھو۔ الحمدللہ تدبر القرآن کے نام پہ ہمارے پاس ایک پورا سیٹ ہے جس میں بہت ساری صورتیں بن چکی، آ بھی چکی آن ایئر۔ 30واں پارہ اس کا یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، صرف ہلکا پھلکا سا انداز، کوئی اس میں سخت باتیں نہیں ہوتی، نئے لوگوں کو سنوانے اور خود اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے وہ بہت اچھا ہے۔ کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے شروع کر دیجئے اور ایک ایک سورت کر کے سنتے جائیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر آگے اگلی آیت جو ہے 83 84، اس میں بلا تحقیق کے خبر کو آگے نہ بڑھاؤ۔ معذرت کے ساتھ کل تک تو یہ کام عورتوں کے نام پہ لگتا تھا، جی عورتیں آگے سے آگے بات کر دیتی ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا عام ہوا، واٹس ایپ اور فلاں فلاں میسج خود پڑھے بغیر، اس کی تحقیق کیے بغیر بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کتنی ریومرز پھیلتی ہیں۔ پہلے تو خبریں افواہوں کی صورت میں ایوننگ نیوز میں چھپتی تھی، اب تو ہر بندہ اس میں۔ آپ اور میں یہاں بس اتنی سی بات کر کے آگے چلے جاتے ہیں کہ میں نے ہر بات آگے نہیں کرنی۔ ہم طوطے تو نہیں ہیں کہ وہی بولنے لگیں جو وہ دوسرے بولتے ہیں، جو دوسرے کرتے ہیں ہم بھی وہی کرنے لگ جائیں۔ تو ہمیشہ چیزوں کو بہترین طریقے سے تحقیق کے ساتھ کرنی چاہیے۔ پھر آیت 85 سے 87 کا ٹاپک ہے کہ اچھی دعوت صدقہ جاریہ ہے اور بری دعوت گناہ جاریہ ہے۔ میں یشفع شفاعتاً حسنتاً، اچھی سفارش کیا ہوتی ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دے دیجئے، خیر کی بات ہے تو وہ بتا دیں، اور بری دعوت کیا ہے؟ کسی کو گناہ کی رغبت دلا دیں، وہ وہاں یہ ہے، فلاں فلم بہت اچھی ہے، آپ نے یہ سنا، کوئی برا فیشن انٹروڈیوس کرا دینا، کوئی برا ٹرینڈ نکال دینا، اللہ نے اس سے روک دیا۔ اور آگے آیت 86 کو اگر آپ دیکھیں تو سلام کرنا تو مستحب ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، یعنی اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ نے جواب دینا ہے۔ وَإِذَا خُيِّرْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ آج ہم سلام کرنے میں بھی تھوڑے سے بخیل ہو گئے، کبھی تو ہیلو ہائے بائے کرنے لگے، اور سلام بھی کریں گے تو بہت اسپاٹ السلام علیکم، یعنی کوئی محبت نہیں، کوئی شیرینی نہیں ہے۔ تو کوئی سلام کرے السلام علیکم تو آپ اس کو بڑھا کر کہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلام ایک بونڈ ہے ایک اجنبی کو اپنا بنانے کا۔ تو گھر میں دن رات میں ہر آنے والے کو، ایون صبح اٹھتے ہیں کمروں میں سے سب اپنے اپنے نکلتے ہیں، السلام علیکم، سلام کو عام کیجئے، کیونکہ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت کہہ لیجئے کہ اسلامی شعار بھی ہے، مغفرت کو واجب کرنے والا عمل بھی ہے، اور امن کی علامت ہے، یعنی ڈونٹ فیئر، میرے سے نہ ڈرو، میں امن والی ہوں، میں کوئی آپ سے لڑنے والی نہیں۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ باہمی محبت کا ذریعہ سلام۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ اسلام ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اسلام کو عام کریں گے۔ پھر آیت 85 سے 87 کا ٹاپک ہے کہ اچھی دعوت صدقہ جاریہ اور بری دعوت گناہ جاریہ ہے۔ بی کانشیس، بی مائنڈفل۔ مومن بیکار نہیں ہوتا، بے سوچے سمجھے ہر چیز کو آگے نہیں کرتا، کوئی چیز آپ تک پہنچتی ہے اچھی ہے تو ذرا سا سوچئے کہ جس نے مجھے بھیجی اس نے اوروں کو بھی تو بھیجی ہوگی۔ لیٹ سی آئی ول ڈو، میں کیا کرتی ہوں کہ میں خود اس پہ عمل کر لوں۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا عمل کیجئے، اور تھوڑی دیر اس کو روک دیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے سیم پوسٹ 20 گروپس میں آئی ہوتی ہے اور اس میں اکثر سارے ہی لوگ ہوتے ہیں، اس سے بچیے۔
کوئی بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ اپنے کسی عمل کو جوڑ کر کوئی بات کر کے آگے کیجئے کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ایز اٹ از چیزوں کو بس فارورڈ کرتے جانا. رمضان آیا تو رمضان مبارک کے پوسٹ ہیں، اور جمعہ آ گیا تو جمعہ مبارک. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے اگر دیکھیں تو آیت 88 89 میں منافقین کا ہجرت سے گریز. ظاہر ہے کہ دل میں کھوٹ ہو تو اسلام کے راستے میں قربانیاں کون دے، اور ہجرت سے بڑی نیکی کوئی نہیں دکھتی، اور ہجرت سے مشکل کام بھی کوئی نہیں دکھتا، کیونکہ لوگوں کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، اپنا کمفورٹ آف ہوم ہے. آج آپ دیکھیے ہم مسلمان اپنے گھروں سے نہیں چپکے ہوئے، ہم ساری زندگی ایک جگہ رہ کے گزار دیتے ہیں. کون اٹھے، کون دوسرے شہر جائے، کون دوسرے ملک جائے. حالانکہ اسلام پھیلا تھا جب صحابہ نے مدینہ چھوڑا اور ہر نئی جگہ پہ پہنچے اور اپنے قول عمل اپنی چیزوں سے لوگوں کو اسلام سے جوڑا. تو اگر کہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے کوئی جگہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام، کوئی جگہ، کوئی چیز چھوڑنی پڑے تو یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے. اور اگر ہم کہتے چپ کر کے بیٹھے رہو، بلکہ یا تو میں وہ ہجرت بھی کہوں گی کہ جو بہت ساری خواتین کرتی نہیں ہیں. پتہ ہے کہ مرد میں بہت ساری برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، چوری چکاری کے علاوہ شرک کو تو ہم برا سمجھتے نہیں، لیکن 7 شرعی عیب بھی ہوتے ہیں مرد میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ان کے ساتھ بیٹھی ہیں. کیا اب کدھر جائیں؟ بھائیوں کے گھر جائیں، ماں باپ کے گھر جائیں. دیکھیے یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. آپ پہلے سے اپنے بچوں کے رشتوں کو کرتے ہو کہ 10 دفعہ سوچئے، تحقیق کیجئے کہ بیٹی کس کو دے رہے ہیں. لیکن غلط ماحول میں صرف اس لیے پڑے رہنا کہ اب ہم کدھر جائیں، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد ہجرت نہ کرنے والے منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، یہ ہمیں آیت 90 سے 91 میں دکھتا ہے. یہ ایک پورا ٹاپک ہے، یعنی میں ادھر سے لے کے اگلی آیات کو کہہ دیتی ہوتی ہوں اکثر اسلام کی خارجہ پالیسی، فورن افیئرز آف اسلام. اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں سے مختلف طریقے سے ایکٹ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. پھر آیت 92 میں قتل خطا کا کفارہ بھی ہے، یعنی کسی کا قتل بائی مسٹیک ہو گیا. اب غلطی کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، نیت اور ارادہ قتل کا نہیں ہوتا. مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈرائیور کی غلطی سے بس الٹی، اس میں 8-10 لوگ مارے گئے، تو یہ بھی قتل خطا میں آتا ہے. تو ایسی چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا سنائی؟ آیت 93 میں آتا ہے قتل ناحق کا وبال کیا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یعنی جان بوجھ کے، یہاں متعمد ہے، قتل حق ہے، یہ ناحق نہیں ہے. کیا پتہ چلا کہ قتل عمد کی سزا کیا ہے کہ جان بوجھ کے آپ نے وہ کیا ہے تو اس پہ تو یا تو حد لگے گی یا پھر اللہ سے معافی مانگی جائے گی. یعنی اسلام دوسرے کی جان لینے کا آپ کو مجھے بالکل بھی اختیار نہیں دیتا. پھر اگلی آیت میں ایک واقعہ ہوا تھا اللہ کے نبی کے دور میں، 94 آیت میں اس کی بنیاد پہ ایک اصول دے دیا کہ سلام کرنے والے کو بلا تحقیق کافر نہ سمجھو. ایک جنگ ہوئی تھی، یعنی مسلمان سفر میں تھے، تو ایک شخص کو انہوں نے جب دیکھا تو وہ کفر پہ تھا، لیکن ان کو دیکھ کے اس نے سلام کر دیا. تو یہ سمجھے کہ شاید انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر دیا، اور وہاں پھر معاملہ بگڑ گیا. تو یہاں آپ کے میرے لیے ایک عمل آج کے دور میں تو خاص طور پہ کہ بات بات پہ دوسروں کو کافر نہ کہو، بات بات پہ دوسروں کو جہنمی نہ کہو، کیونکہ آپ کو دلوں کا حال نہیں پتا. آگے آیت 95 96 میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت ہے. آپ سب کو اس میں بہت خوشخبریاں ملیں گی. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یعنی جو گھر بیٹھا رہے اور جو کسی رستے میں نکلے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ مرد جو بستر پہ ہی لیٹا رہے، گھر سے نکل ہی نہیں رہا، اور ایک بیچارہ صبح 7-8 بجے نکل کر حلال کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رستوں میں نکلنے والے اور بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ جان اور مال لگانے والوں کو اجر نہیں دے گا؟ مراد یہ ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا. اور خاص طور پہ جو اس میں بات آیت 96 میں آتی ہے، درجات منہ ومغفرہ ورحمہ، 3 چیزیں. اللہ درجے بلند کرتا ہے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ بخشنے والا ہے. تو پچھلی زندگی کے گناہوں کے کفاروں کے لیے اللہ کے رستوں میں پسینہ بہائیے. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ جہاں خون دینا پڑ جائے
اور جان چلی جائے، لیکن آپ کا میرا وقت لگانا، اپنی نیند چھوڑنا، اپنے گھر کے کمفرٹ سے نکلنا، گاڑیوں کا پیٹرول جلانا انشاءاللہ فضیلت کا ذریعہ بنے گا، اور جتنی جد و جہد کریں گے اتنی فضیلت زیادہ ہوگی، آپ کا جنت میں رینک بڑھے گا۔ آج بھی جہاز کا ٹکٹ ایک ہی جہاز ہے، پہنچنا بھی ایک ہی وقت پہ، چلنا بھی ایک ہی وقت میں، لیکن فرسٹ کلاس اور اکانومی کا فرق ہے۔ تو فرسٹ کلاس والوں کو جو سہولتیں ملتی ہیں اس کے لیے انہوں نے زیادہ پے کیا۔ اگر آپ کو مجھے وہاں کے لیے کچھ سہولتیں چاہیے تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب